اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس 350 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھا، اور یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اپنے قبیلے میں ہی واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے، اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول مان لیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے شخص، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری حالت آپ کو معلوم ہے، میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے گھر میں اکثر فاقہ رہتا ہے، کبھی بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یوں ہی سو جاتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقریباً 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، ہے کوئی جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ تو آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اپنی سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کوئی ہے جو میرے اس غلام کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے اس صحابی کو کپڑے دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر آپ کا وہ غلام جو بنو سلیم سے آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سواری اور کپڑوں کا انتظام تو ہو گیا ہے، لیکن میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، یا رسول اللہ اگر کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ ہے کوئی جو میرے اس غلام کو کھانا دے سکے؟ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو سارے صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ہے کوئی جو میرے اس غلام کو کھانا کھلا سکے؟ جب آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہ ارشاد فرمایا تو سارے صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے اس غلام کو کھانا کھلا سکے؟ تو تیسری مرتبہ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام کی آپ پر جان بھی قربان ہے، لیکن یہ جو سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے گھر 2 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے، لیکن یہ صحابہ کرام آپ پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کھانا موجود ہوتا تو آپ کی بات کا جواب ضرور ارشاد فرماتے۔ یا رسول اللہ، یہ سارے صحابہ کرام بھی غریب ہیں، ان میں سے کسی کے گھر بھی کھانا موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ آپ کی بات کا ضرور جواب ارشاد فرماتے۔ تو جناب سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کے اس غلام کو کھانا کھلا کر لاتا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سلیمان، تم کہاں سے اس کو کھلاؤ گے؟ تو سلیمان فارسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو کہیں سے بھی کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو لے کر اس دروازے پر گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی ساحل، کوئی بھی بھوکا خالی ہاتھ نہ آیا تھا۔ پیارے دوستو، جناب سلیمان فارسی اس شخص کو لے کر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ تو جناب سلیمان فارسی نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو جناب سلیمان فارسی کہنے لگے کہ اماں، یہ ایک شخص آیا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا ہے، اور باقی صحابہ نے اس کے لیے سواری اور کپڑے کا بندوبست کیا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس کچھ موجود نہیں، اس لیے میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں
کہ آپ کے دروازے پر آنے والا کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی کہ ہمارے گھر میں تو خود 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن ہو گئے میرے شہزادوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی چچا سلمان ٹھہرو، میں ابھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا اندر گئیں اور اپنی چادر مبارک اٹھا کر لائیں۔ یہ وہ چادر تھی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت بی بی فاطمہ الزہرا کو دیا تھا۔ آپ اندر سے وہ چادر اٹھا کر لائیں اور حضرت سلمان کو پکڑا کر کہنے لگی کہ وہ سامنے ایک یہودی ہے، اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس یہودی کو یہ چادر بیچ دو اور اس سے جو بھی اناج یا گیہوں ملے وہ لے آنا۔ تو جناب سلمان فارسی اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی کو کہنے لگے کہ اے یہودی، یہ چادر رکھ لو اور اس چادر کے بدلے مجھے اناج دے دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے سلمان، یہ کس کی چادر ہے؟ تو جناب سلمان فارسی کہنے لگے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت علی پاک کی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کانپ اٹھا اور جناب سلمان سے کہنے لگا کہ اے سلمان، آج ہی میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا اس کے خاندان والے بڑے ہی سخی ہوں گے، گھر میں خود فاقہ ہوگا، لیکن جو کوئی بھی سائل ان کے دروازے پر آیا کرے گا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اے سلمان، میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوگی وہ اپنی چادر تک فروخت کر دے گی اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اے سلمان، تمہارا رسول بھی سچا ہے، تمہارے رسول کا خدا بھی سچا ہے اور تمہارے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے۔ تو جناب سلمان فارسی کو اس یہودی نے وہ گندم دی اور ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ چادر بھی دی، اور وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ لے جاؤ اور یہ چادر میری طرف سے بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفتاً پیش کرنا۔ تو جناب سلمان فارسی نے وہ چادر اور گندم لی اور آپ واپس چلے اور پیچھے وہ آپ کے یہودی بھی چلنے لگا۔ تو جناب سلمان فارسی اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے، اور یہ تھی بی بی فاطمہ الزہرا کہ خود گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانے کی خاطر اپنی چادر تک فروخت کر دی۔ گھر میں بے شک فاقہ ہوتا، لیکن آپ کے گھر پر جو بھی مہمان آتا، جو کوئی بھی مانگنے والا آتا، کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، خود ہی چکی پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں